روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہ ہے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ رب العزت نے اپنے فرض روزوں کو رمضان کا مہینہ انتخاب کیا۔ ہمارے زندگی میں یہ مہینہ آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے میں سے وہ تبدیلی، وہ فائدہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے جو اس کا مقصد تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم نے رمضان کو اتنا سیریس لے لیا، اس کو ایک رسمی طور سے سیریس لیا۔ رمضان جب آ رہا ہے تو تقوی کی پلاننگ چھوڑ کر دوسری دیگر ساری پلاننگ ہماری ہو رہی ہے۔ لوگ ایکسٹرا کما رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کما رہے کہ صدقہ دینا اور زکات دینا۔ بچوں کی تیاریاں شروع ہو جا رہی ہے، عید آ رہی تو نئے کپڑے لینا ہے، کیونکہ ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ عید کا مقصد نئے کپڑے کبھی بھی نہیں تھا۔ عید تو اس کی ہے ہی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا، عید اس کی جس نے رمضان میں تقوی اختیار کیا۔ ہم لوگوں نے رسمی طور سے ایک مہینہ اس کو تقوی اختیار کر لیا، سال بھر اس کو بھولا بیٹھے۔ رمضان کے اندر وہ کون کون سے کام ہے جس پہ آپ خاص دھیان دیں گے اور اس سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ اپنی پوری لائف کے اندر۔ پہلی چیز یاد رکھیے رمضان میں روزے رکھنے کی کوشش۔ دوسرا کام نماز کی عادت ڈال لیجیے، فرض نماز تو کرنا ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی کرنا ہے۔ صدقات دیجیے، مال خرچ کیجیے اپنا۔ تلاوت قرآن کا اہتمام، تلاوت قرآن بڑی اہم چیز ہے، دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ برائی سے روکے، اپنے آپ کو بھی روکے، دوسروں کو بھی روکے، اچھائی کا حکم دے، خود بھی اچھائی کرے اور دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائے۔ دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام یاد رکھیے، صلہ رحمی کیجیے اس مہینے میں، اسی طرح جو لوگوں کی خوب مدد کرے اس مہینے میں جو کر سکے، اسی طرح جو نیکسٹ ایئر کی پلاننگ کریں، اگلا سال کیسا گزرے گا، اگلے سال کیا کرنا ہے، اگلے سال تک میں کیسے قائم رہوں گا ان چیزوں پہ جو رمضان میں نے کیا، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے، بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں اب تمام کستے پر اسلامی طرح سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام ہی اس ہفتے واری جو ہے درس کے لیے جمع ہوئے انشاءاللہ عزیز، چند باتیں رمضان اور ہم اس عنوان کے متعلق یا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یوں تو رمضان سے متعلق میرے کئی ٹاپکس آلریڈی ریکارڈڈ ہیں، آن لائن موجود ہے، لیکن بہرحال ہر بار کچھ نہ کچھ اضافے کے ساتھ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ باتیں سامنے آئیں تاکہ ہر آنے والا رمضان کچھ نہ کچھ ہمیں تبدیلی اور چینج لائے۔ اور کیوں نہ ہو، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 283 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، گناہ اور معصیت سے اپنے زندگی کو یا گناہ اور معصیت کو چھوڑ دینا، یا گناہ اور معصیت کی زندگی میں جو چل رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خشیت سے اس راستے کو چھوڑ کر واپس پلٹ جانا۔ مطلب جو گناہ کی زندگی میں ہم تھے اس گناہ کی زندگی کو چھوڑ دینا، یہ تقوی یاد رکھنا، اور وہ اس لیے کہ صرف اللہ کے در سے۔ تو بہرحال تقوی اختیار کرنا یا تقوی، اس کا مقصد یاد رکھیے۔ تو روزے ہم پر فرض کیے گئے، تو روزوں کا مقصد یہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے فرض روزوں کو رمضان کا مہینہ انتخاب کیا، جو کہ کیلنڈر کے اعتبار سے اگر 1 2 3 4 کو اگر محرم سے شروع کرے تو 9th منتھ ہوتا ہے ایک طرح سے۔ بہرحال تو اس کا مقصد تقوی یاد رکھنا۔ لیکن ہمارے زندگی میں دن آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، مطلب یہ مہینہ آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے میں سے وہ تبدیلی، وہ فائدہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے جو اس کا مقصد تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایکچولی ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کر کے اپنے لائف کو چینج کر دے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسا کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ رمضان سے پہلے میری زندگی ایسی تھی، اب مجھے اس زندگی کو چینج کرنا ہے، زندگی کو تبدیل کرنا ہے، مطلب اس کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ جو میرے اپنے جس کو کہیں گے تجربے سے میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو اتنا سیریس لے لیا، اس کو ایک رسمی طور سے سیریس لیا۔ رسمی طور سے مطلب یہ کہ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، تو عید آ رہی تو قربانی کرنا پڑے گا، کیوں وہ ہم کو نہیں پتا، فائدے کیا ہے ہم کو نہیں پتا، مطلب کیسے کرنا ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی آ کے آؤٹ سورس کر دیں گے وہ کر دیں گا۔ یہ آج کل تو ایسا ہوتا ہے وہ جانور کہیں آتا ہے کہیں صبح ہوتا ہے، بس وہ گوشت بھی کبھی نہیں آتا، اس کو بولتے وہیں بانٹ دو، سب کر دو۔ ایک طرح سے ٹھیک ہے، میں اگر مصروف ہوں، میرے ملک میں نہیں ہے، سہولت الگ بات ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم کو ایک رسمی طور سے کر دینا ہے۔ کتنا میں بکری داری مطلب 3000 4000 5000 کا خرچہ، 10000 کا اپنا جانور اگر کوئی کرا، 15000 کا بکرا لے لیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اس کے حقیقی جو بینیفٹس ہونا چاہیے تھے کہ عید آئی، بقرعید آئی، تو وہ قربانی کو یاد کرنا ہے، جو قربانی ایکچولی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے دی تھی۔ خود ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی بیوی ہاجر علیہ السلام نے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے، اور دیگر ان کے افراد خاندان نے، تو ہم وہ بھول گئے، نتیجتاً صرف ہم کو وہ رسمی قربانی یاد رہے۔ لیکن وہ قربانی دینے کے بعد بھی ہم اپنے ایگو کی، لوگوں سے حسد کی،
اپنی برائیوں کی قربانی میں تو اس کو ختم نہیں کر رہے، صرف ایک قربانی رسمی ہو جا رہی ہے. تو ویسے ہی رمضان بھی آ رہا ہے، تقویٰ اس کا مقصد ہے. اب تقویٰ چھوڑ کے باقی سب گین کر رہے ہیں ہم لوگ، اور تقویٰ گین نہیں ہو رہا ہے، رسمی طور سے منا لے رہے ہیں کہ بھائی اب رمضان آ گیا تو اب تو نماز پڑھنا ہی پڑیں گے. یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان آ گیا تو مجھے ایک موقع ہے کہ اب لائف کو چینج کر دوں جو اب تک نہیں کر پایا تھا، اور بھی اللہ کے ڈر سے. یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خشیت سے ہم لوگ گناہوں اور معصیت کی زندگی چھوڑے. تو وہ ہم کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم رسمی طور سے رمضان کو منا رہے ہیں، کسٹمری طور سے آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے. پھر رمضان جب آ رہا ہے تو تقویٰ یا اس کی پلاننگ چھوڑ کر دوسری دیگر ساری پلاننگ ہماری ہو رہی ہے. اللہ ہم پر رحم کرے، رمضان آ رہا ہے تو ہم کو لگ رہا ہے شاپنگ کا سیزن آ رہا ہے، کھانے کا سیزن آ رہا ہے، ڈائٹنگ کا سیزن آ رہا ہے نا. کچھ لوگ جو صحت بہت ہو گیا رمضان چلو اچھا ویٹ کم ہو جائے گا. دیکھیے روزے میں ویٹ کم ہو سکتا ہے، لیکن روزہ اللہ کے لیے کی عبادت ہے، تقویٰ اس کا مقصد ہے. ویٹ اگر لاس ہو تو ٹھیک ہے، ویٹ گین ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، اصل مقصد پورا ہونا ہے. تو کسی کے لیے شاپنگ کا ٹائم آ جا رہا ہے، کپڑے وغیرہ لینا ہے، کسی کے لیے جو ہے گھر کو چینج کرنے کا موسم آ جا رہا ہے، اور کسی کے لیے جو ہے کھانے پینے کا موسم آ رہا ہے، کسی کے لیے ڈائٹنگ کا موسم آ رہا ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ مہینہ ہے تو مجھے گناہوں سے تھوڑے دن رک جانا پڑے گا، کوئی جھوٹ بولنے سے رک جا رہا ہے ایک مہینہ. لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان اب آ رہا ہے تو کچھ میری ڈائری ہے جس میں میں پلان کروں، اور پلان کر کے اپنی لائف میں کیا برائیاں اس کو کیسے چینج کر سکتا ہوں، 30 ڈیز میں اپنے باڈی کو اور اپنے مائنڈ کو کیسے ٹرین کر سکتا ہوں تاکہ اس کے بعد کے آنے والا 11 مہینے اور لائف لانگ یہ چینجز، یہ افیکٹ میرے اندر نظر آئے. تو یہ ٹریننگ کا موسم ہے، یاد رکھیں. اور اللہ رب العزت نے یہ ہم کو دیا 2 دن کی، 3 دن کی، 4 دن کی، 10 دن کی ٹریننگ انسان کو لائف ٹائم وہ چیزوں کو یاد رکھوا دیتی ہے. جو لوگ میکینیکل فیلڈ سے، آپ نے کسی گاڑی آئی، نیا انجن آیا، اس میں آپ نے گیا 1 دن کی کمپنی نے ٹریننگ رکھی، آپ نے نیا انجن کیسا کھولتے فٹ کرنا سیکھ لیا، لائف لانگ وہ انجن کو آپ فٹ کریں گے اور کھولیں گے. حتیٰ کہ وہ ہونے کے بعد آپ کہیں گے 1960 کی گاڑیوں میں نہیں ہوتا تھا، 1970 کی گاڑیوں میں ہوتا تھا، 1980 کی گاڑی میں ہوتا تھا، 90 کی گاڑیوں میں یہ آتا ہے، 2000 کی گاڑیوں میں یہ آیا. اب تو اس میں یہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا، مطلب اس لیول تک چلے جاتے ہیں، اتنا یاد ہوتا ہے. لیکن رمضان 1 مہینہ ٹریننگ کا موسم ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے، لیکن ٹریننگ ہوتی ہی نیکسٹ ڈے سے ہم پھر زیرو سے چالو ہو جا رہے ہیں. تو گویا ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. تو تقویٰ اختیار کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو ہم تیار کریں کہ رمضان آ رہا ہے، مجھے اپنے آپ کو رمضان آ رہا ہے، مجھے تقویٰ اختیار کرنا ہے. رمضان آ رہا ہے، مجھے اس کے حقیقی فائدے اٹھانا ہے، ساتھ میں سارے دوسرے فائدے بھی اٹھاؤں. خریداری بھی ہوں گی انشاءاللہ، کھائیں گے پیئیں گی بھی، ڈائٹنگ بھی ہو جائیں گی، اور یہ بھی ہو جائیں گا، وہ بھی ہو جائیں گا، جو ہوتا ہے بہرحال لوگوں کا الگ الگ چیزیں لوگ کرتے ہیں، سب ہو جائیں گا. لیکن اصل چیز ہے میں تقویٰ اختیار کروں. تو اس کی ایک ڈائری، اس کا ایک شیڈول، اس کی ایک پلاننگ، اس کی ایک تیاری ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے تو میرے سفر وغیرہ میں کیا کمی کر سکتا ہوں، رمضان آ رہا ہے تو میری بیماری اگر ہے تو اس کو کیسے میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں ڈاکٹر سے، اپنا کھانے کا ٹائم ٹیبل، اپنے دواؤں کا ٹائم ٹیبل کیسے چینج کر سکتا ہوں، کیا میرے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے رمضان روزے رکھنا، یہ سب کی پلاننگ ہونا چاہیے. میں کیسے ریڈی ہوں اس کے لیے، وہ پلاننگ ہونا چاہیے. تو بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے پاس یہ پلاننگ نہیں ہے. دیگر ساری پلاننگز کے لیے بڑی بڑی پلاننگز، لوگ ایکسٹرا کما رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کما رہے کہ صدقہ دینا اور زکات دینا ہے، خرچ کرنا ہے. لوگ بچوں کی تیاریاں شروع ہو جا رہی ہے، عید آ رہی تو نئے کپڑے لینا ہے، کیونکہ ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ عید کا مقصد نئے کپڑے کبھی بھی نہیں تھا. عید تو اس کی ہے ہی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا، عید اس کے جس نے رمضان میں تقویٰ اختیار کیا، جس نے اپنے گناہوں کو دھو دیا، جس نے اپنی زندگی کو نیا کر کے بدل دیا، نہ کہ وہ کہ کپڑے بدل دیے. مطلب انسان کپڑے کتنے بدلے، دل اندر اتنے خراب اور غلیظ اور خراب ہے، کیا کریں گا کپڑا، ہے نا. تو بہرحال وہ چیز نظر نہیں آ رہی. گھر میں خواتین کی تیاری الگ ہے، مردوں کی تیاری الگ ہے، کمانے والوں کی تیاری الگ ہے، رکا میں جو گھر میں کماتے ہیں ان کی تیاری الگ ہے. ہر آدمی صرف عجیب و غریب تیاری میں لگا. لیکن رمضان میں تقویٰ اختیار کرنے کی پلاننگ ہے کہ میرے میں یہ گناہ اور معصیت ہے، 30 ڈیز میں میں یہ چیزوں کو انشاءاللہ چھوڑ دوں گا. میری نمازوں میں کوتاہی تھی، انشاءاللہ نمازیں ہو جائیں گی، میں اضافی نمازوں کو پلاننگ کروں گا. میں تلاوت قرآن کم کرتا تھا رمضان میں، عادت ڈالی، میں اتنا اضافہ کروں گا. ذکر و اذکار میرا کم تھا، میں نے عادت ڈالی 1 مہینے میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا. اب میں نے فلاں کیا، اپنی ایگو کو، جھوٹ بولنے کو، زبان کی احتیاط کی، آنکھوں سے احتیاط کی، کان سے احتیاط کی، مال خرچ کرنے میں احتیاط کی، اچھی چیزوں کو سنا، بری چیزوں کو نہیں سنا. یہ ساری چیزیں اب میرے لائف لانگ امپلیمنٹ ہوں، اس کا میرا کوئی پلان نہیں. تو نتیجہ تو رمضان ہر سال آ رہا ہے، ٹریننگ ہر سال مل رہی ہے. پھر آدمی ٹریننگ 0 سے شروع کر رہا ہے، جو بھی لیول تک پہنچ رہا ہے، سمجھ لو اگر 1 to 10 کا اگر لے لے تو 5 6 7 8 تک کوئی پہنچ جا رہا ہے، ایکسیلنس کے درجے تک 9 تک پہنچ جا رہا ہے. 10 یقیناً ناممکن جیسی بات ہے وہاں تک پہنچنا، ایکسیلنس تک پہنچ جا رہا ہے. لیکن جیسے رمضان ختم ہوتا سیکنڈ ڈے پھر 0. 30 ڈیز کی فجر ہوئی، اگر 29 کا رمضان تھا تو 30 بس سمجھے 38 ڈے، مطلب پہلا جو تاریخ آتی ہے اس کے بعد کی مہینے فجر غائب. ایک ہی ہو. ارے وہ فجر تو سیکنڈ ڈے آتی ہے، ایک طرح سے ہوتی ہے، وہ رات جو مغرب چالو ہوتی ہے نا، اس مغرب میں لوگ غائب ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 29 تک آئیں گے، چونکہ چاند دکھا نہیں دکھا دونوں چیزیں ہو سکتی ہے. اس کا ہے تو پکا مغرب نہیں پڑھنا اپنے کو، تو مغرب غائب، عشاء غائب. تو 0 سے ہم پہنچے ایکسیلنس کے درجے تک، سیٹسفیکٹری لیول تک، گڈ لیول تک. لیکن اس کا سیکنڈ ڈے پھر 0 ہوگا، پھر لائف 0، پھر رمضان آیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. 0 سے ہم پہنچے 5 6 7 8 9 تک،
ٹھیک ہے. اس کے بعد رمضان چلا گیا, تھوڑی کمزوری آنا شروع ہوئی, تھوڑی, تو پھر اگلے رمضان تک 5 تک بچے ہوئے تھے ہم لوگ, پھر شروع ہوا 5 سے ہم 6 7 8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 ایسا جا رہے. پھر رمضان ختم ہوا, پھر تھوڑے کم ہو گئے, پھر 6 تک آ گئے, لیکن ختم نہیں ہوا پورا. پھر اگلے رمضان 6 سے شروع ہوئے, 7 8 9 اور پھر 1, پھر ایسا اس کا معنی یہ تھا کرنے. تو بہرحال ہم نے اس کو بھول گیا. تو رمضان آ رہا ہے, زندگی میں سے جا رہا ہے, کہیں چیز نہیں لا پا رہا. لوگ بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں, کبھی تعجب کر رہے ہیں, کبھی ہنس رہے ہیں, کبھی سوچ رہے ہیں ایسی بھی قوم ہے جو ایسا کرتی ہے. مطلب ہر قوم کے اندر ایسے ریچولز ابھی باقی ہے, رسومات باقی ہیں. ہم نے بھی وہ رسم لے لی کہ بس مجھے اچھا انسان بننا ہے رمضان میں, لیکن وہ اچھا انسان صرف رمضان میں ہی رہنا ہے. رمضان کے بعد مجھے اپنے آپ کو کنٹینیو نہیں کرنا, یہ طے کر کے ہم نے کیا. جیسا ایک مثال میں دیتا ہوں, لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم کو فجر میں اٹھاؤ, فجر میں اٹھاؤ, گھر میں چلتا ہے فجر میں اٹھاؤ, فجر میں اٹھاؤ, ڈنڈے سے مارو میرے کو فجر میں, پانی ڈال دو میرے کو فجر میں, میرے کو برف کے اندر ڈبا دو فجر میں. اس سے کچھ نہیں ہوتا, اس سے انسان نہیں اٹھتا. آپ 50 الارم بھی نہیں لگائے تو نہیں اٹھتے. آپ کیسے اٹھتے فجر میں؟ اندر سے بولتے ہیں نا حکی اٹھنا, مجھے فجر میں اٹھنا ہے. آپ بولیں گے ایسا تو کیسا ہوں گا, تو اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ بڑے ایکسائٹیڈ تھے ایک سفر کے لیے, کہیں گھومنے جانا تھا, ایکسائٹیڈ, اور صبح ٹرین 6 بجے, 3 بجے رات میں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہو. کیسے اٹھے ہو؟ مائنڈ کو تیار کر دیا تھا کہ صبح اٹھنا. تو مائنڈ کو تیار کرنے کے بعد ساری چیزیں ہوتی ہے. تو کوئی بول رہا فجر میں میرے میں پانی ڈال دو, فجر میں کو ڈبا دو, فجر میں میرے ساتھ یہ کرو, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ یہ سوچ کے سو کہ فجر میں مجھے اٹھنا ہے, تو آپ دیکھیں گے آپ کو اٹھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ہم سوچ کے نہیں سو. تو رمضان کے اندر بھی سیم ہے. رمضان کو آپ یہ نہیں کہ آپ یہ کر لو, میرے کو تو یاد دلانا رمضان کا, تم یاد دلانا رمضان میں, امی تم یاد دلانا رمضان میں, کیا تم اٹھا, نہیں, اس سے نہیں ہوگا. مجھے خود سوچنا ہے کہ مجھے اندر سے چینج لانا, مجھے سیلف جس کو کہنا ہے انٹروسپیکشن کر کے پلاننگ کرنا, اپنے آپ کا جائزہ لے کر پلاننگ کرنا ہے. تب رمضان سے وہ تقوی اختیار ہوگا جو روزے کا مقصد تھا, لعلکم تتقون, کہ روزے ہم کو اس لیے دیے گئے تھے ہم تقوی اختیار کریں. تو ہم نے رسمی رمضان کے فائدے اٹھائے اور اٹھا رہے ہیں, اور حقیقی نہیں اٹھا رہے. اور اتنے رسمی فائدے اٹھا رہے ہیں, اور اتنا مشہور ہو گیا رمضان ہمارے رسمی فائدوں سے, کہ آپ سب اسی گواہی دیں گے کہ رمضان آتا ہے تو ہم کو کب پتا چلتا ہے وہ چیز جو ہے صحیح غلط ہے, وہ میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں, کب پتا چلتا ہے. بچوں کو جب پتا چلتا ہے نکڑ پہ تندور لگنا شروع ہو جاتا ہے, مطلب رمضان کھانے سے پہچانا جا رہا ہے. پھر کب یاد آتا ہے, ساری بچی کچی اور بند دکانیں بھی چالو ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. مارکیٹ میں وہ پرانا کھنڈر تھا, وہاں بھی ٹٹر ڈال کے دکان لگ گئی. فلاں جگہ یہ تھا, ارے یہ تو کتنے دن سے بند تھا, یہ بھی کھل گیا. ارے فلاں جگہ 4 نئی دکانیں, اشتہارات آنا شروع, ارے رمضان آ رہا ہے کیا, تو رمضان یاد آیا. مطلب شاپنگ سے رمضان یاد آیا, کھانے سے رمضان یاد آیا. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قوموں کو بھی سمجھ میں آ گیا مسلمان رمضان کو اسی چیز سے یاد کرتے, تو لہٰذا وہی پریپریشن اور تیاریاں وہ بھی کر رہے ہیں. خود ود ان کمیونٹی ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ لوگ اس سال اس مہینے خریدتے ہیں, تو ہم لوگ بھی اپنا بزنس پروموٹ کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں. غلط کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر, لیکن سوال ہی کیا قوم کا شیوا یہی ہونا چاہیے. یہ اصل چیز ہے. مطلب دکانداروں نے, بزنس مین نے تو الحمدللہ اتنے انتظامات کر دیے کہ سحر کا بھی انتظام اور افطار کا بھی انتظام لکھا ہوا بھی رہتا ہے. اور قرآن سفارش کریں گے, شفاعتی بننے والے ہیں. کون؟ روزہ اور قرآن. اب دیکھیے بتایا جا رہا ہے, جو بتایا جا رہے ہیں وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے جس کو ہم سوچ رہے ہیں وہ کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن یہ تو ہے یہ کرنے والے ہیں. روزہ اور قرآن قیامت کے روز سفارش کریں گے, اور روزہ آ کر کہیں گے اللہ یہ شخص میری وجہ سے, میری خاطر کھانے پینے سے اور شہوت سے رکتا رہا. روزہ کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے پہلے سے سورج ڈوبنے تک انسان کھانا نہ کھائے اور ہم بستری نہ کریں, یہی تو روزہ ہے. یہ 2 چیزیں تو حرام ہو رہی ہے اس وقت, جبکہ عام حالت میں حلال. یہ رکتا رہا ان 2 اعمال سے صرف میری خاطر, لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی سفارش قبول ہو. اور قرآن آئیں گے اور کہیں گے اللہ یہ بندہ میرے لیے راتوں میں جاگتا رہا, مطلب قیام میں مجھے پڑھتا رہا, راتوں کی نمازوں میری تلاوت کی, میرے لیے یہ جاگتا رہا, لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر. رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی بھی سفارش قبول کی جائیں گی, دونوں کی سفارش ہے. تو روزہ سفارشی ہے, تو اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ, پورے دل کے ساتھ اور بالکل اطمینان اور جیسا اس کا حق رکھیے کہ اس میں کوئی غلط بات نہ ہو, لرزشیں نہ ہو, گالی گلوچ نہ ہو, جھوٹ نہ کہے, غیبت نہ کرے, فحش کلامی نہ ہو, جھگڑا نہ ہو. اس کو پورے اپنے صحت کے ساتھ جس کو کہیں صحت روزے کو کمزور نہ ہونے دیں, آپ رکھیے. ثواب کیا پائیں گے اس کا؟ سفارش اس کی. روز قیامت شفاعتی بنے گا, بلکہ آ کر اللہ رب العزت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جو ہے مجادلہ کریں گا, نہیں اس کو آپ بخشیے, یہ مجھے رکھتا تھا, یہ مجھے پڑھتا تھا. اندازہ لگائیں کتنے زبردست سفارشی ہے یہ, اور یہ ہمارے اعمال ہیں, ان کے لیے ہمیں کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں ہے. پرسنل جو ہم کر سکتے سفارش کے لیے وہ عمل ہے یہ. دوسرے کریں گے نہیں کریں گے تو بات کی بات ہے, مسئلہ یہ کہ جو ہو سکتا ہے وہ تو کیجیے پہلے. ہم یہ کریں گے, سفارش کریں گا روزہ, اس کی فضیلت اندازہ لگا لیجیے. روزے کا اجر بے حساب ہے, روزے کا اجر بے حساب ہے, لیکن کنڈیشنل ہے, شرطیہ ہے.
کب بے حساب ہے؟ سن لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طویل روایت مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اور آپ فرماتے اور کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول اللہ رب العزت سے روایت کر رہے ہیں، اللہ عز و جل تمہارا رب تم سے فرماتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اور کہتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ آدم کی اولاد جو بھی عمل کرتی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کا تمام عمل ان کے اپنے ذات کے لیے سوائے روزے کے۔ فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر میں دوں گا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے۔ اور واقعی میں روزہ خاص اللہ کے لیے ہوتا ہے نا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ دیکھیے جس نے روزہ رکھا ہو اور تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہو، اس کو اکیلے میں لیجیے اور اس کو رشوت دیجیے کہ یہ کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، کھاتا ہے کیا؟ کھاتا ہے بچہ؟ کہتا نہیں میں نہیں کھا سکتا، روزہ ہوں میں، ہے نا۔ تو اللہ کے لیے روزہ رکھا نا، چھپ کے کھا سکتا نا انسان؟ ایسے کتنے لوگ ہیں جو چھپ کر روزہ رکھتے اور کھاتے ہیں پیچھے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں۔ میں سمجھتا بہت ہی بدترین آدمی جو ایسا کرتا ہوں، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے نا۔ تو روزہ خالص اللہ کے لیے نا، یہ علامت ہے اس کی کہ بچے بھی نہیں کھاتے، اس حد تک جو ہے یہ وہ ہے۔ فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ روزہ اللہ فرماتا میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر تو میں ہی دوں گا۔ آگے فرمایا، روزہ آنکھ سے ڈھال ہے، روزہ رکھ کر اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا لو۔ روزہ آنکھ سے ڈھال ہے، تو جس روز تم روزہ رہو، اب رسول اللہ فرما رہے روزہ آنکھ سے ڈھال ہے کب؟ جس روز تم روزہ رہو تو فحش گوئی نہ کرے۔ تم میں سے کوئی اگر روزہ ہو تو فحش گوئی نہ کرے۔ فحش گوئی سمجھتے ہیں آپ؟ بری باتیں، گندی باتیں، اوچھی باتیں، غلیظ باتیں۔ تو تم میں سے جب کوئی شخص روزہ ہو، فحش گوئی نہ کرے، بےہودہ باتیں نہ کرے، اوٹ پٹانگ باتیں نہ کرے، جس سے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ چڑھتے ہیں۔ اوٹ پٹانگ بےہودہ باتیں نہ کرو، نہ کرو۔ اور آگے فرمایا بےہودہ کلامی نہ کرو، اسی طرح گالی گلوچ نہ کرو، گالی مت دو۔ روزے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اس کو جہنم سے ڈھال بنانا چاہتے ہو آنکھ سے، تو یہ کرنا پڑے گا تمہیں۔ تو جو ہے اس میں جو ہے گالی گلوچ نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور جب روزے دار سے کوئی لڑنے آئے تو صرف اشارے سے کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں لڑ نہیں سکتا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ کنڈیشنل ہے روزے کا ثواب، یہ سب کرنا پڑے گا مجھے۔ اور بد کلامی نہیں ہوں گی، گالی گلوچ نہیں ہوں گی، بری باتیں نہیں کریں گی، غلط کام نہیں کریں گے، بےہودہ باتیں نہیں ہوں گی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اور کوئی آئے بھی تو بھائی میں نہیں کر سکتا، میں روزے سے ہوں، آپ کہہ دیں گے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، سنیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور روزے دار کی منہ کی ہوا، اللہ رب العزت کو روز قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی۔ حالانکہ اس میں بدبو آتی ہے نا، اس لیے کہ ہم بھوکے ہوتے ہیں، بھوکے ہونے سے کیا ہوتا ہے، ہوا سانس جب لیتے ہیں تو اس سے جسم میں بو ہو جاتی ہے۔ تو روزے دار کی منہ کی ہوا اللہ رب العزت کو روز قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی، اس کو زیادہ پسند کیا؟ اس لیے کہ وہ بدبو جو اس کے منہ میں ہوئی وہ اللہ کے لیے بھوکا رہنے کی وجہ سے اس سے زیادہ محبوب ہوں گی، پسندیدہ ہوں گی۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو وہ تب پاتا ہے جب افطار کرتا ہے کہ روزہ ختم ہوا۔ اگر اللہ روزہ 5 دن 10 دن مہینے بھر کا رکھتا تو کیا کرتے ہیں؟ تو جب ملتا ہے اس کو فرحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے جب افطار کرتا ہے۔ اور دوسری خوشی جب ملیں گی جب اپنے رب سے جا کر ملے گا، دوسرا اجر، دوسرا پارٹ اس کا یہ باقی ہے، جب اپنے رب سے ملیں گا، جب اسے دوسری عظیم خوشی ملیں گی روزہ رکھنے کی، تو وہ خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا مومن۔ اب اندازہ لگائیے، آدمی کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس سے امید کی جاتی ہے نا۔ مثال کے طور پر ایک غریب آدمی آپ سے کہے تم یہ کام کرو میں تمہیں کچھ دوں گا، کیا توقع رکھتے آپ اس سے؟ کچھ چھوٹی موٹی چیز بیچارے کی حیثیت کے اعتبار سے دیں گے۔ آپ کے محلے کے ایک مالدار انسان نے کہا میرا کچھ کام کرو کچھ دوں گا، تو آپ کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے حساب سے یار بڑا ہی دیں گا یہ، ہے نا۔ اورنگ آباد شہر کے سب سے مالدار انسان نے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا، امیدیں اور بڑھ جاتی ہے، بھائی اورنگ آباد کا مالدار آدمی ہے، کچھ نہ کچھ تو دیں گا، کروڑ پتی ہے، 1000 پتی ہے، پتہ نہیں کتنا پتی ہے، اتنے پیسے اس کے پاس، اب کچھ نہ کچھ تو دیں گے۔ دنیا کے سب سے مالدار انسان نے آپ سے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا، او ہو خواہشات کتنی بڑھ جاتی، ایک کم از کم بڑی گاڑی تو دے دیں گا، کچھ نہ کچھ ایک بڑی خواہش ہوگی نا۔ اب اندازہ لگائیے وہ رب العزت جو کائنات کا رب ہے، تمام دولت مند لوگوں سے اس کے پاس زیادہ دولت ہے، اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، اس حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول جن سے آخر جن اور اول انس سے آخر انس، پہلے انسان سے آخر انسان، اگر تمام آ کر اللہ رب العزت اپنی خواہشات کو رکھ دے، یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا سب مل کر، تو بھی اللہ کے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی جتنا ایک مچھر کے پر کو پانی لگیں گے ڈبا کے، اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی۔
मच्छर का पर देखे ना कितना छोटा सा। ये एक रिवायत में अल्लाह के खजानों में इतनी भी कमी नहीं आएगी, जितना एक समंदर के अंदर सुई डुबोकर निकालो तो उसके नोक के ऊपर जितना पानी आता है उतनी भी अल्लाह के खजाने में से कमी नहीं आएंगी। हालांकि अव्वल इन से आखिरी जिन, अव्वल जिन से आखिरी जिन और अव्वल इन से आखिरी इन सब ने मांग लिया जो मांगना है, तब भी रब के खजाने में से इतनी भी कमी नहीं आई। जब वो कह रहा है कि मैं अजर दूंगा तो क्या उम्मीद करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस लगी हुई है, क्या ख्वाहिशात लगी हुई है कि सबसे मालदार इंसान अगर दुनिया का कहे तो क्या ख्वाहिश है, तो उस रब से क्या ख्वाहिश है, कम से कम कुछ नहीं, सबसे छोटी जन्नत तो मांग ही लूंगा, कुछ ना कुछ अल्लाह के पास क्या है, उसके लिए तो मामूली बात है ये सब चीजें, है ना। तो अंदाजा लगा क्या अजर होगा, अल्लाह ही जानता भाई, मैं नहीं जानता हूँ, ना हदीस में बताया गया, ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया, ना रसूलुल्लाह ने बताया, लेकिन बड़ा अजर है, छुपा कर रखा गया। इसलिए कि रोजा एक ऐसा अमल है जो छुपकर ही होता है ना। एक आम इंसान जो रोजे की हालत में मजमे में आ जाए को बोल सकता है रोजेदार है, बोल सकता है कि नहीं, तो तुमने अमल बड़ा छुप कर किया तो अजर भी छुपा के रखा गया, तुम्हारे लिए स्पेशल मिलेंगे। नमाज दिख रही है, जा रहा है, वजू कर रहा है, खड़ा है, मस्जिद में लोग देख रहे हैं, ज़कात दे रहा हूं तो कम से कम जिसको दे रहा हूं उसको पता है, उसके खानदान वालों को पता है हमको ज़कात दी थी। हज कर रहा हूं तो अब तो पूरी दुनिया को मालूम हो जाता है ना, हज कर रहा है, ठीक। रोजा मालूम होता है किसी को मेरा कब मैंने रखा और कब नहीं। एक रोजा रखकर इंसान चले जाए मजमे में, ये अलग बात है, रमजान हो तो सब पहचान लेंगे मुसलमान है तो भाई रोजेदार होगा ही, लेकिन आम इंसानों में जाकर कोई पहचान नहीं पाएंगे। तो जब अमल तुमने छुप कर किया जो दिखता नहीं था, अल्लाह को राजी करने के लिए किया, तो बदला भी ऐसी पाओगे बिल्कुल ढका छुपा, और ऐसा बदला कि जिसको पाकर अल्लाह के रसूल फरमा रहे तो वो खुश होगा, खुश हो जाएगा इंसान, इतना मिल जाएंगे खुश हो जाएगा। आप अपने रब से उम्मीद कर सकते हैं, कुछ ना सही तो सबसे छोटी जन्नत की तो कम से कम ख्वाहिश और उम्मीद मैं कर सकता, है ना। तो बहुत बड़ा अजर है रोजे का, याद रखिए बहुत बड़ा अजर, लेकिन उसकी सेहत बराबर हो। जैसे मैंने कहा बेहुदा बातें नहीं, बद कलामी नहीं, फैश नहीं, गंदी चीजें नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं रोजे में। और कोई लड़ने आए तो कह दे मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से, भाई ये काम नहीं हो सकता, ठीक। इसी तरह और रोजेदार के लिए इसकी फजीलत आती है, रोजेदार के लिए जन्नत का खास दरवाजा है जिसका नाम रयान है, और रोजेदार उस दरवाजे में से दाखिल होने वाले। जन्नत को 8 दरवाजे और जहन्नुम को 7 दरवाजे, याद रखें। तो एक दरवाजा 8 में से खास है जिसका नाम रयान है, जो किसके लिए है, जन्नती इसमें से गुजरेंगे। अब आप ये सोच सकते हैं इसमें क्या खास बात, जन्नती जिस दरवाजे से गुजरेंगे इसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है, क्या खास है, क्या स्पेशल है इसके अंदर, हाँ। लेकिन उस इज्जत और एजाज को आप समझ नहीं पा रहे हैं, दुनिया के लिहाज से आप समझेंगे। मैं आपको समझाता हूँ, मिसाल देता हूँ। लोग घर बनाते हैं, मुख्तलिफ घर होते हैं, आजकल शहरों में अलग अलग घर बनते हैं, घरों में मुख्तलिफ दरवाजे होते हैं, मर्दाने का दरवाजा, जनाने का दरवाजा। गुजरने वाले की अहमियत के एतबार से दरवाजे का नाम बदल गया, उसकी शख्सियत के एतबार से मामला अलग। खास मेहमानों का एक दरवाजा, वो जब खुलता है पूरे महल्ले में ऐलान हो जाता है आज कोई खास आ रहा है, ये दरवाजा खुला, शायद बच्ची को देखने आ रहे हैं, बच्चे का रिश्ता चल रहा है, कुछ ना कुछ खास स्पेशल डोर खुला है। सर्वेंट डोर है, एक नौकर जिससे चौकर चाकर आते जाते हैं, है ना, नौकरों के लिए रहता है अलग दरवाजा, है ना, होता है ना, बड़े घरों में सब होते हैं ऐसे दरवाजे। हर दरवाजे से आने वाली जात के एतबार से उसकी अहमियत बदल जाती है, उसका रिसेप्शन बदल जाता है, उसका इंपॉर्टेंस बदल जाता है ना, है नहीं है। सर्वेंट डोर से कोई आया तो उसकी अहमियत नहीं होती, बल्कि वो तो खुला ही रहता है हमेशा, आप और जाओ। मर्दाना है तो लोग खड़े रिसेप्शन के लिए, आइए आइए, मेहमान है आपका। स्पेशल मेहमान आए तो फिर तो पूरा खानदान खड़ा है वेलकम के लिए, स्पेशल डोर खुलता है। तो अंदाजा लगाइए अल्लाह के पास रोजेदारों की कैसी मेहमान नवाजी है, स्पेशल दरवाजा है उनके लिए रयान, उसमें से सिर्फ साइमून रोजे रखने वाले दाखिल होने। एक दरवाजा रखना अलामत और ऐलान है, अल्लाह के पास बड़ी अहमियत है रोजे रखने वालों की, मामूली मत समझिए, मामूली मत समझिए रोजों। अल्लाह का इतनी अहमियत है कि दरवाजा बना रखा है, और जाहिर सी बात है जब रोजेदार उस दरवाजे में से आएंगे क्या इज्जत होंगी और क्या भगत होंगी, इसका अंदाजा लगा सकते हैं।